کہ مرید ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو ایک سنٹینس میں اس کو یاد رکھنا، ایک لائن کے اندر یاد رکھو کہ مرید ہونا کیوں ضروری ہے۔ اہل صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک معلم اور ایک شکشک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تقرب اللہ پانے کے لیے، اللہ کی قربت پانے کے لیے، رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مرشد برحق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ولی کامل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ولی کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح بغیر ٹیچر کے ہم دنیاوی تعلیمات حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح بغیر مرشد برحق کے اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی ہے، بغیر ولی کامل کے ہمیں اللہ کا توکل نہیں مل سکتا ہے، اللہ کا تقرب نہیں مل سکتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو آؤ بزرگان دین کی بارگاہ میں آؤ ان کی شرف بیعت کو حاصل کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر مرید ہونے کا فائدہ سمجھنا ہے تو دور نہ جاؤ، یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں ان سے، ایک بہت بڑا نام حضرت امام فخر الدین رازی کا، یہ کون رازی ہے؟ یہ علماء بتلائیں گے۔ یہ وہ رازی ہے جن کی سینکڑوں کتابیں منظر عام پہ ہیں، یہ وہ امام فخر الدین رازی ہے جن کی سینکڑوں کتابیں آج لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ وہ امام فخر الدین رازی جن کی کتابیں آج بھی مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، عالم بھی، محدث بھی، اپنے زمانے کے فقہاء کے اتنے بڑے امام حضرت امام فخر الدین رازی۔ لیکن آؤ ذرا رازی کی زندگی کو پڑھو، ان کی بایوگرافی کو پڑھو۔ وہ امام فخر الدین رازی پوری زندگی کو ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ فراد القادری صاحب سے محمد رسول اللہ علیہ کی آمد ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن سرکار تاج الشریعہ حضرت امام فخر الدین رازی، بگیسٹ پرسنالٹی، اتنی عظیم شخصیت حضرت امام رازی ہے۔ ابلیس آ گیا، شیطان آیا، کہا رازی تو لوگوں کو راہ راست پر لاتا رہا، میں لوگوں کو بہکاتا رہا، تو نمازی بناتا رہا، میں لوگوں کو راہ راست سے روکتا رہا، تو لوگوں کو روزے دار بناتا رہا۔ رازی تیار رہنا، ایک سوال ایسا کروں گا کہ میں تیرے ایمان کو اچھا پوچھوں گا، ایک سوال ایسا ہوگا کہ ایمان کھا جاؤں گا۔ حضرت امام رازی نے فرمایا کیا سوال ہوگا؟ What is your question؟ تیرا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا رازی میں سوال یہ کروں گا کہ تم نے اللہ کو کس دلیل سے ایک مانا ہے؟ فرمایا کرام آپ کو کیا بات ہے؟ حضرت امام رازی فرماتے ہیں ابلیس نے مجھ سے کہا، ابلیس سے پوچھا، کہا ابلیس کو کیا سوال کرے گا؟ فرمایا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اللہ کو کس دلیل سے ایک مانا، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی اتنے بڑے ولی کامل ہیں، فقہاء کے اتنے بڑے امام ہیں۔ رازی نے کہا ابلیس چلا جا، تیرا جو بھی سوال ہوگا ہر سوال کا جواب میرے پاس ہوگا۔ رازی فرماتے چلا جا، تیرا جو بھی سوال ہوگا ہر سوال کا جواب۔ یہ علماء ان سے آپ پوچھئے، حضرت امام فخر الدین رازی نے ایک نہیں، دو نہیں، 360 دلائل کو رازی نے جمع کیا۔ آپ نے تحریر فرمایا، ایک ایک دلیل کو جمع کیا، اس خیال سے جمع کیا کہ جب موت کے وقت ابلیس میرے ایمان کو چکنے کے لیے آئے گا میں یہ دلیل دے دوں گا، یہ دلیل پیش کروں گا۔ ایک نہیں 360 دلائل کو امام رازی نے جمع کیا۔ موت کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آ گیا شیطان، ابلیس آیا، کہا رازی جواب دو، کیا سوال ہے؟ کہا رازی یہ بتا کہ تو نے اللہ کو کس دلیل سے ایک مانا، دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ حضرت امام رازی نے دلیل ترتیب کر دی، پھر دوسری دلیل، پھر اسی نے رد کیا، پھر تیسری دلیل۔ امام رازی دلائل دیتے جا رہے ہیں، ابلیس اس کی تربیت کرتا جا رہا ہے۔ ابلیس بھی عام نہیں، معلم الملکوت، ٹیچر آف اینجل، فرشتوں کو پڑھانے والا، علم اس کے پاس بھی کم نہیں تھا، اتنا علم رکھنے والا معلم الملکوت۔ حضرت امام رازی دلائل دے رہے ہیں، میں نے اللہ کو اس دلیل سے مانا، رد کر دیا، دوسری دلیل دی، رد کر دیا، تیسری دلیل دی، 360 دلائل۔ امام رازی نے 360 دلائل دیے، سارے دلائل ختم ہو گئے۔ حالت یہ ہو گئی امام رازی کی، سارے علوم جاتے رہے، عقل جاتی رہی، ہوش جاتی رہی، سارے تحقیقات ختم۔ وہ رازی جن کی سینکڑوں کتابیں ہیں، اب کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے، سارا مطالعہ ختم، اسٹڈی ختم، جو
معنی ہے، سارے دلائل ختم. اب حالت یہ ہو گئی امام راضی کے پاس دلیل نہیں کہ اللہ کو کس دلیل سے ایک معنی. انتقال کا وقت قریب آ گیا. حالت یہ تھی کہ اسی حالت میں امام راضی کا انتقال ہونا تھا. سارے علوم ختم، عقل جاتی رہی، ہوش جاتی رہی. اسی اثنا میں، اسی درمیان میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبرا وہاں سے کچھ دور آپ نماز عصر کے لیے وضو فرما رہے تھے. آپ کے پیر و مرشد وہاں وضو فرما رہے تھے. ادھر حضرت امام فخر الدین رازی کے انتقال کا وقت قریب ہے. حضرت فخر الدین رازی جب حالت سکرات میں پہنچے، آپ کے پیر و مرشد امام فخر الدین رازی آپ وضو فرما رہے تھے. کشف کے ذریعے آپ کے کانوں میں آواز چلی گئی. آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے مرید راضی کو ابلیس بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، راضی کو اس کے ایمان کو چکنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پیر و مرشد وضو کر رہے تھے، ہاتھ میں لوٹا تھا، اسی لوٹے کو دیوار پر مارا. پیر و مرشد نے وہیں سے کہا راضی دلیلیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو بغیر دلیل ایک مانا ہے. اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. راضی کہہ کیوں نہیں دیتے ہو کہ ہم نے اللہ کو بغیر دلیل ایک مانا ہے؟ تاریخ بتلاتی ہے ادھر پیر و مرشد نے کہا، ادھر مرید کے کان میں آواز گئی. امام راضی نے لاہور پڑھا، کہا ابلیس چلا جا، اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں اب ذرا ذہن کو قریب کرو، میرے ایک سوال کا جواب دے کر کے جانا. وہ امام راضی جن کی درجنوں کتابیں آج بھی مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ امام راضی جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہے، وہ امام راضی جنہوں نے اتنا علم حاصل کیا، لیکن وہ راضی ہے جب ان کو اخیر وقت میں مرشد برحق کی ضرورت ہو سکتی ہے، ولی کامل کی ضرورت ہو سکتی ہے، ایک پیر کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو بتاؤ مسلمانوں پھر ہمیں اور آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جب راضی جیسی عظیم پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، جب ان کو پیر و مرشد کی ضرورت کام آ سکتی ہے، وہاں کام آیا تو راضی کی تصنیفیں کام نہ آئی، امام فخر الدین رازی کی تحقیقات کام نہ آئی. وہاں کام آیا تو مرشد کا وسیلہ کام آیا، وہاں کام آیا تو پیر کی محبت کام آئی، وہاں کام آیا تو مرشد برحق کا وسیلہ کام آیا ہے. مسلمانوں ذرا اندازہ کرو، جب امام فخر الدین رازی جیسی عظیم شخصیت کو جب اپنے مرشد برحق کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطاکار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں. ہم جیسے گنہگاروں کو ایک مرشد برحق کی ضرورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے مرید ہو جاؤ، اور یہ تو اپورچونٹی ہے. میں تو شکر گزار ہوں محترم شہزاد رہبر صاحب کا، حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب کا، حضرت علامہ غلام سرور صاحب کا، بلکہ پورا تنظیم اہل سنت کی پوری کمیٹی کا، کہ جن کے زیارت کے لیے، جن سے مرید ہونے کے لیے لمبی مسافت طے کرنی ہوتی تھی، ٹرین کا سفر کرنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ تنظیم اہل سنت کی یہ کاوشیں ہیں کہ حضرت آج یہاں ہے. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت بھی فرمائیں گے. اور جو لوگ مرید نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے اپورچونٹی ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے. اس موقع کو آپ غنیمت جانیں اور آپ شرف بیعت حاصل کریں اور حضرت کی خانقاہ میں آپ اپنے آپ کو داخل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام